أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا ببداية سيدتنا مولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية والسلام، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا مغفرة رحمة ومغفرة إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ رمضان الکریم کی ان گھڑیوں میں بہار قرآن کے ساتھ اور کلام اللہ عز و جل کے ساتھ حقیقت قرآن اور وہ نور قرآن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم ثقلا کتاب اللہ و اطراتی کی صورت میں دونوں مفاہیم کو ساتھ لے کر ہمارے وجود میں ہمارے ایمان کو، ہماری روح کو، ہمارے فکر کو توانائی بخشنے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے۔ پروگرام مائدہ الانوار میں آپ سب کو معزبانہ سلام عرض کرتے ہوئے اس بات کے لیے دعوت فکر دیتے ہوئے وہ کل کے پروگرام کے ساتھ جس میں ہم در سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر کھڑے ہو کر تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہوئے ان دو تین مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، فرمان امام حسن علیہ السلام سے اور قرآن کے اس کلام سے کہ جس میں اہل بلا کو صبر اور صلاح جو ہے اس کی حقیقت کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ قیام کے لیے، اقامت کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ تو صبر یعنی جلوہ صبر یعنی امام حسن علیہ السلام، حقیقت صبر یعنی امام حسن علیہ السلام، اور روح صبر یعنی امام حسن علیہ السلام۔ تو ہمارا جملہ ایک تھا کہ اگر مقدمہ، اگر وہ صوم و صبر حسنی نہ ہوتا تو قیام اقامت ولایت حسینی بھی اپنے اس قیام میں اس مقام تک نہ پہنچتا۔ تو اس کی بنیاد یعنی صبر انسان کے وجود میں، صبر انسان کے عقیدے میں، صبر انسان کی فکر میں وہ توانائی پیدا کرتا ہے جو کسی چیز کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی صبر کے ذریعے ہماری استعداد بڑھتی ہے، ہماری کیپیسٹی بڑھتی ہے، ہماری ایبیلٹی بڑھتی ہے۔ اور پھر ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، اگر انسان ایک ہی سیڑھی پر رک جائے اور اپنی انہی چیزوں کو اپنا کر اسی جگہ بس اپنے عمل کو ایک ہی جگہ پر لے کر چلتا رہے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو ایک عادت ہے جس کو روٹین کے ساتھ انسان انجام دے رہا ہے۔ ایمان تو وہ ہے کہ جب ایک لمحہ ہم ایک سٹیپ میں ایک عمل کے بعد کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے، پھر اس سے اگلا۔ تو ایمان صحیح معنوں میں جب کنیکشن پیدا کرتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں جامد نہیں ہوتا بلکہ وہ رشد پیدا کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ بڑھنے کی، ہمیشہ اس کا ایمان، اس کی نورانیت، اس کا علم، اس کی لذتیں، اس کا خضوع، اس کا خشوع ایک جگہ ٹکا نہیں رہتا کہ بس یہ چیز ہم نے لے لی اور بس یہی کافی ہے، نہیں، ہمیشہ اس سے آگے منزلوں کی طرف۔ اسی لیے ایمان کے درجات ہیں، عبادتوں کے درجات ہیں، قبولیتوں کے درجات ہیں، کیپیسٹیز کے درجات ہیں، استعداد کے درجات ہیں، تو جس سے اسی بلیف کے ساتھ انسان پھر ان درجات کی طرف پہنچتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں امام نے فرما دیا کہ جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، یعنی جہاں پر جنت ان کی خود مشتاق ہے۔ تو اب وہ صبر یعنی صبر انسان کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرتا ہے جس سے وہ کسی چیز کو ہولڈ کرنے کے قابل ہوگا۔ تو اگر صبر اور صوم حسنی اس وقت رول پلے نہ کرتا تو جو حرم الحسین حرم اللہ ہے وہ حرم اللہ نہ ہوتا۔ تو کیوں آپ کلمہ باقیہ ہیں؟ مثلا ہم سب یہ حدیث بڑے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں
جو من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے اس فرمان سے ہم اس کو جوڑتے ہوئے کہ امام البقی حضرت سید الزکی مولانا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت ہے، ما بقیہ، یہ ہمارے لیے ہے، ما بقیہ فی الدنیا بقیۃ غیر حوض القرآن، دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب فنا ہو جانے والی ہیں، فقط قرآن باقی رہنے والا ہے۔ اب چونکہ ہم اول رمضان الکریم سے قرآن کی بحث کے ساتھ ہیں، تو اسی لیے قرآن سے کنیکٹڈ ان آیات کے ساتھ اس حقیقت کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اب امام اپنے فالوور کو، اپنے محبت کرنے والے کو، جس کے ایمان کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، جس کے صبر کی کیپیسٹی کو، کیوں؟ تاکہ اس میں اقامت، اس میں قیام، اس میں قامت الصلاۃ کی وہ طاقت، وہ حمل، وہ کرنے کی جرأت، بہادری وہ پیدا ہو جائے۔ تمہارا کیا فرماتے ہیں؟ ما باقی فی الدنیا غیر ھذا القرآن فاتخذوہ اماما، بس اس کو امام کی حیثیت سے پکڑ لو قرآن کو، یعنی دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فقط قرآن فنا نہیں ہوگا، اس کو پکڑ لو، یدلکم علی ہداکم، یعنی اس کو امام مان لو، اس کو امام کی طرح پکڑ لو، اور پھر دیکھو کہ یہ تمہیں پہنچا دے گا، لے جائے گا، یعنی یہاں تک کہ راہ مستقیم پہ ہدایت کے ساتھ پابند ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ أَحَقُّ النَّاسَ بِالْقُرْآنِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَإِن لَمْ يَحْفَظْهُ، یعنی قرآن کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ اس پر لوگ عمل کریں، اگرچہ اس کو حفظ نہیں کیا، میمورائز نہیں کیا، لیکن اس پر عمل کریں۔ یعنی سب سے زیادہ قرآن کے قریب، قرآن کو پکڑنے والے، قرآن کو امام ماننے والے وہ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کیا۔ وَأَبْعَدُهُم مِّنْهُم مَّن لَّمْ يَعْمَلْ بِهِ وَإِن كَانَ يَقْرَؤُهُ، اور سب سے دور قرآن سے وہ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اگرچہ وہ اس کی اتنی قرأت کرتے ہیں، اگرچہ وہ قاری قرآن ہیں۔ تو یہاں پر قاری قرآن ہونا کافی نہیں ہے، جو قرآن چیزیں ایبزارب کرنے کے بعد ہولڈ کرا رہا ہے، ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس کے کرنے کا، اس کی سمجھنے کی چیزیں ہیں، تو ہم اس بات کی طرف کہ جو امام حسن علیہ السلام، اب اس کو اسی آیت کے نور کو اگر ہم اس جس میں امام علیہ السلام کے لیے کلمۃ باقیہ، یعنی حلم، صبر، صوم، جلوہ حسنی رکھتے ہیں، تو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ایک پوائنٹ اس میں یہاں رک کر سوچنا ہے۔ دوسرا، کیوں ہم سب اس عقیدے والے جب زیارت جمعرات ہوتی ہے، یا کوئی بھی دن ہوتا ہے، کوئی بھی وقت ہوتا ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد بھی ہم کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام کو اپنے اوپر جو ہے وہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ، اور پھر اس زیارت میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں، وہ شہادت دینا، وہ شہود پیدا کرنا وجود کے اندر، کون سا؟ کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ امام سید الشہداء نے تمام معانی کے ساتھ نماز کو اقامت الصلاۃ، یعنی اقامہ الصلاۃ، یعنی اقامہ ولایت کیا، تمام معانی کے ساتھ۔ اقامہ ولایت کا مطلب، اقامہ ولایت کب ہوتا ہے؟ جب حقیقت عبودیت، جب اللہ کی بندگی، جب خدا رب العالمین وحدہ لا شریک کی بندگی حقیقی معنوں میں اس مقام تک، اس مفہوم تک پہنچ جائے، جب انسان اپنے آپ سے گزر کر حق کے بندگی ادا کرتا ہے، تو وہ اقامہ ولایت کرتے ہوئے بندگی رب میں اس میں تحقق پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام
कि इस तहक़्क़ुक़ पैदा करने में बुनियाद हिल्म और सब्र और जलवाए हसनी मौजूद था, और फिर क़यामत तक के लिए जो विलायत अलवी थी वो विलायत हुसैनी में तब्दील हुई। नूर एक हैं, वाहिद हैं, सबके जलवे एक हैं, सब कुछ है, मगर क्या कहते हैं, इन्ना सफ़ीनतल हुसैन असरा व औसा, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कौल है कि यानी इसकी तो बात ही लंबी हदीस है बहारुल अनवार से ये। तो अब हम ये जो अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व अतैत ज़कात में जब हम गवाही देते हैं कि विलायत ने इक़ामत करके हकीकत अबूदियत को उस मकाम पे इंट्रोड्यूस कराया कि ख़ुद इमाम अबू अब्दुल्लाह के मकाम पर हैं, और जो भी इस रास्ते से जाएगा, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा, वो अल्लाह की दरअसल बंदगी का हक़ अदा कर रहा होगा। तो अब जब हम इस बात की गवाही देते हैं तो फिर वो कलमाए बाकिया जिसमें ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन, वो हमेशा की ज़िंदगी इस आयत के ज़रिए मम्मा अला हुब्बे आले मोहम्मद प्रूफ होती है कि ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फ़ना नहीं है इनके साथ, बल अहयाउन का मतलब है ये फ़ना नहीं होंगे। तो जो विलायत हुसैनी में कद अक़मतस सलात के साथ उस विलायत के अंदर हकीकत अबूदियत को पाएगा, उसके अंदर जलवाए हसनी सब्र में होगा तो कैपेसिटी बनेगी कि आशूर को समझे, हकीकत अबूदियत तक जाए, और उस शहादत में, उस हुब्बे आले मोहम्मद में शहूद पैदा करे। वो हुब्बे आले मोहम्मद में शहूद कब होगा? जब अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उस गवाही में मुकम्मल मानी के साथ उसमें स्टैंड करेगा। और फिर जब वो स्टैंड होता है तो ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन की मंजिल पर जो है, जहाँ रब्बुल आलमीन फरमाया रसूल ने है कि मम्मा अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदन। ये है वो हुब, जब हुब आले मोहम्मद में शहूद पैदा होगा, शहादत देंगे, गवाही देंगे, तो वो हदीस पैगंबर कनेक्ट करेगी कलिमतुन बाक़िया ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह यानी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का रास्ता, फ़ी सबीलिल्लाह यानी हिस्न विलायत, फ़ी सबीलिल्लाह यानी हिस्न हुसैनी, फ़ी सबीलिल्लाह यानी हिस्न हसनी। तो आइए इस रमज़ान मुबारक के ये दो प्रोग्राम खुसूसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस के उस इंट्रोडक्शन के लिए कि जिसमें जब तक हमारे वजूद के अंदर हकीकत मानी जलवाए हसनी सब्र के अंदर जो हमारे वजूद में कैपेसिटी पैदा करता है इस्तेदाद के आशूर को समझें, और जब आशूर हमारे अंदर जलवा पैदा करे उस सब्र के साथ, तो हम हुब्बे आले मोहम्मद में शहूद पैदा करते हुए ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन में मर भी जाएंगे, घर में होंगे, सफ़र में होंगे, हज़र में होंगे, नमाज में होंगे, बीमारी में होंगे, अस्पताल में होंगे, कहीं पर भी होंगे। तो ये हुब हमें फ़ी सबील अहयाउन के दर्जे पर फ़ना ना होने वाले मकाम पर रखेगी, जहाँ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून में नबी पाक की हदीस में मम्मा अला हुब्बे आले मोहम्मद के दर्जे पर शहादत के मकाम में उन शुहदा के साथ महशूर होंगे जिसकी बुनियाद जलवा हसनी है। आइए मिलकर वजूद मुक़द्दस इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अपने ईमान को, अपनी रूहों को मुनव्वर करते हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस जुमले से मुमकिन हो तो इम्कान को पहचान लो दुनिया, मोहसिन के हर एक एहसान को पहचान लो दुनिया, मुँह बोलते कुरान को पहचान लो दुनिया, अल्लाह की पहचान को पहचान लो दुनिया। सूरत है मेरी सूरह रहमान की सूरत, पोशीदा मेरे राज हैं यज़दान की सूरत, है आयत कुरान मेरे जुज़दान की सूरत, उतरा हूँ मोहम्मद पे मैं कुरान की सूरत, गुलबन के सरे काबा इस्मत में खिला हूँ
گل بن کے سر کعبہ عصمت میں کھلا ہوں، میں سیدہ فاطمہ زہرا کو مصلی پہ ملا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری عاجزی اور ان کے ساری وقت کے امام کی بارگاہ میں اور خصوصاً امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری محبت اور مودت کو قبول و مقبول فرماتے ہوئے ہمیں رمضان الکریم کے ان صیام میں اور ان دنوں کے قیام میں صبر حسینی، صبر حسنی اس جلوے کے ساتھ نصیب فرمائے جہاں پر انسان کے ایمان کی استعداد بڑھ کر اس معرفت کی طرف جاتی ہے جو معرفت اسے ایام امیر المؤمنین مولا متقیان سے گزرتے ہوئے لے کر کے شب قدر میں صاحب الزمان کے حضور ملا دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔